گئی کہ ملک مکمل طور پر معاشی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر کلیپس ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے. آپ وزیر اعظم رہے, آپ کے ساتھ ساتھی جو بیٹھے ہیں مختلف عہدوں پہ رہے, یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کے ٹائم پر آپ نے اس کا ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک سیکنڈ, آپ کا یہ جو فورم ہے یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پر جو ہے ایکشن لیں گے؟ دیکھیں, یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے. میں تو سب کہہ رہا ہوں, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں جو بھی آج سیاست میں ہیں, جو بھی عسکری قیادت میں نہیں ہیں, مارشل لا گورنمنٹس میں نہیں ہیں, جو جوڈیشری میں نہیں ہیں. یہ اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہمارا مقصد پاکستان دو چیزوں میں خود کفیل ہے, ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں. اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. ہمارا تو کام ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں, عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں. آپ خود ٹاک شوز پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں, سب چینلوں پر ہوتے ہیں. آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے, وہ یہ کر گیا ہے, اس نے ماضی میں یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. بھائی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں, اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ جا رہے تھے ایم ایف کی طرف, تو ابھی سرکار صاحب بھی کہہ رہے کہ ہم لوگ ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ اس کی پالیسی میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پہ بٹھا دیا تھا, ڈیفالٹ قرض ختم کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے. لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف ہی جائیں گے. سر, آئی ایم ایف کی ٹیم بنگلہ دیش جو ہے ان کے ساتھ معاملات طے پا گئے, لیکن بنگلہ دیش جیسے ملک کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملات طے پائیں گے نا. لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی. گو کہ 4 مہینے کا نقصان کیا, گو کہ پیسوں کا نقصان کیا, لیکن بہرحال یہ چلے اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات, اس طرح ان کو بھی بات کر لینی چاہیے. سر, آپ کو کیا لگتا ہے میاں نواز شریف کے پاکستان واپس آ جانے یہ جو مسائل جس وقت مسلم دیکھ رہے ہیں کیا یہ حل ہو پائیں گے؟ فرسٹ یہ, اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ لوگ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کیا تو آپ لوگ بلند و بات دعوے کرتے رہے کہ ہم کھلاڑی ہیں اور اس گیم کے پرانے پلیئرز ہیں, ہم معیشت کو درست کر رہے ہیں. وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب تک 8 سے 9 ماہ گزر گئے معیشت پٹری بنی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں, میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا یا معیشت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا, پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا. یہ ایک نان پارٹیزن غیر جماعتی بنیاد پر ہم نے بات کی ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا, جو خرابی 4.5 سال یا 10 سال یا 20 سال میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ 8 مہینے میں دور نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ 8 سال میں بھی دور نہ کر سکیں, لیکن استحکام کی ابتدا ہونی چاہیے. وہی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ہم ان کی وطن آنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان ناانصافیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہیے. اور وہ ناانصافیاں بڑی واضح ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے ان فیصلوں کو دیکھے جن کے اثرات پاکستان پر ہوئے اور بے پناہ ہوئے ہیں. میں ان مسائل کی بات نہیں کرنا چاہتا جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا, جو اس ملک کے معاہدوں کے ساتھ ہوا, جو اس ملک کو چلانے میں جو اثر رہا ہے جوڈیشری کے فیصلوں کا اور ان کے عمل کا, اس کا ایک بڑا حصہ ان معاملات میں ہے جن کے شکار آج پاکستان ہے. آپ اس کے بعد جی بلوچستان موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے ان کا کہنا ہے کہ 30 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں کم ملے, جبکہ 32 ارب روپے جو ہے پی پی ایل جو ہے وہ ہمارے واجبات ان کے پاس موجود ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے میں صحافت سے بلوچستان میں وابستہ ہوں,
मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान असेंबली में कोई भी करारदाद पास होती है तो वफाक उसको टोकरी में डाल के और बलूचिस्तान का ख्वाहिश उसमें नजर नहीं आ रही होती। तो क्या समझते हैं कि अगर इस तरह चल रहा है या इस तरह मजीद मुस्तकबिल में भी इस तरह होगा तो बलूचिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे? इस वक्त हमारी 19 अजला बलूचिस्तान की गैस से महरूम है, जबकि गैस चोरी से निकल रहा है। रोजाना कोयटा शहर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आप खुद जहाँ जिस होटल में रह रहे हैं शायद उसमें भी गैस मौजूद ना होगा, तो ये किस तरह चलेगा सर? जी मैं उसके हल बता देता हूं। इसका हल सिर्फ करारदाद में नहीं है। करारदाद एक अपनी बात का इजहार होता है, उसके पीछे अमल की भी जरूरत है। आज भी बलूचिस्तान हुकूमत चाहे, दूसरे सूबे चाहें, और मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये उनको कहा भी था CCI के अंदर, आप आइन के मुताबिक अपनी गैस और बिजली ले लें, उसके खुद जिम्मेदार बन जाए, और ये आज भी मुमकिन है। लेकिन इसके बारे में मैंने आज तक कोई करारदाद नहीं देखी। मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूं कि बलूचिस्तान की गैस बलूचिस्तान को दे दी जाए, बलूचिस्तान की बिजली का हिस्सा बलूचिस्तान को दे दिया जाए, सिंध की गैस, सिंध की बिजली सिंध को दे दी जाए। सूबे खुद इन मामलात को तय करें, यही इस मामले का हल है। वरना हम बातें करते रहेंगे, इसने हमारे पैसे देने, उसने पैसे देने हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। पैसे आ भी जाते हैं, पैसे खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल हाल जो है वो आइन के अंदर मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करें। CCI में बात करें, असेंबली में इसकी बात करें। आपने कहा रोजगार के मौके बढ़ाने चाहिए। आप सियासी जमात के इक़्तिदार बैठे, मेरे ख्याल यहाँ पाकिस्तान में लोगों को भिखारी बनाने में आप सब लोगों का बड़ा हाथ है। बांग्लादेश में आज भी 35 लाख खवातीन जो है रोजगारकारी, उन्होंने गारमेंट्स पे काम किया, वहां पर उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई। लेकिन आप लोगों ने, सियासी जमातों ने यहाँ के गरीब अवाम को 2000, 1500, 2500 रुपए के पीछे लगा के सारा दिन ATM के कार्टून के ऊपर वो खड़े होते हैं। तो क्या वो बेहतर नहीं था कि बजाय उनको भिखारी बनाने के आप लोग इंडस्ट्री लगाते, चाहे गारमेंट्स की लगाते, किसी भी चीज की लगाते, वो बेहतर नहीं था? जी आपकी बात दुरुस्त है। बांग्लादेश में भी फैक्ट्री हुकूमत ने नहीं लगाई, प्राइवेट सेक्टर नहीं लगाएंगे। तो हुकूमत का काम ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे, ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें हम नाकाम रहे। वरना हमारी भी आज जो एक्सपोर्ट है वो 100 अरब के करीब होनी चाहिए थी। यही नाकामी है जिनकी बात करने हम यहां पर आए हैं और उनका हल देने के लिए आए हैं। सर आपने कहा कि क्या आप अपनी, मेरा क्वेश्चन का सेकंड था कि आप इसी फोरम से इंतखाब लड़ेंगे या अपनी जमातों के टिकट पे या आजाद से? क्योंकि जो आपकी सोच है, आपने क्रिटिसाइज किया तमाम पिछले हुक्मरानों को, जिन जमातों का आप हिस्सा रहे, तो थोड़ा सा अगर हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, अपने आप को क्रिटिसाइज किया। हम सब जिम्मेदार हैं, जिसमें सियासतदान भी है, फौजी भी है, जज भी है, मीडिया भी है। परसों की बात है कि मीडिया ने खबर चला दी कि पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई। पूरी रात वो मिनिस्ट्री लगी रही, मिनिस्टर लगे रहे कि जनाब कोई शॉर्टेज नहीं है, और वहां पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। तो हम सब जिम्मेदार हैं। हम यहां पर किसी पर इल्जाम लगाने नहीं, हमने किसी के बारे में कोई तनकीद नहीं की। हमने मुल्क के मसाइल की हल की बात की, उनके मसाइल की बात की और उनके हल की बात की।